बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज करेंगे हम एक शेर से, और वो शेर है कि लगी हुई है कोई बद्दुआ ताक़ुब में, लगी हुई है कोई बद्दुआ ताक़ुब में, सुकून शक्ल दिखाता है लौट जाता है। पाकिस्तानी अवाम भी इस वक्त जो है वो सुकून की शक्ल देखने से तरस रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुआशी सतह पर देखा जाए, सियासी सतह पर देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखा जाए, तो सुकून जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। नाजरीन, आज एक खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को झटका देने का असूली फैसला जो है वो ताकतवर हलकों ने कर लिया है। वो झटका क्यों दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि अमलन आइन और कानून जो है वो नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कैसे करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स जो हैं वो कैसे तोड़ने हैं, उनकी वफादारियाँ कैसे तब्दील करानी हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस पे जो है वो रियासती इदारों ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो झटका देने का फैसला क्यों किया गया। नाजरीन, आपको याद होगा कि पीडीएम की जब हुकूमत ख़त्म हुई और ये निगरान सेटअप आया, तो उसके बाद जो है वो हल्की हल्की मौसीकी शुरू हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। वैसे आखिरी दिनों में रजा रबानी साहब और बिलावल जरदारी साहब जो है, उन्होंने भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी थी, जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और कुछ तो प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी रजा रबानी साहब की जानिब से। उसके बाद जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने अपने बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज में इस किस्म की गुफ्तगू की थी, जो शायद पसंद नहीं आई थी, शायद क्या बल्कि यकीनन पसंद नहीं आई थी। बल्कि उन्होंने तो इंतहाई, मैं अगर किसी को बुरा लगे तो इंतहाई माजरत, कि उन्होंने एक ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कौम से माफी भी मांगी थी। 16 महीने आपने इक़्तिदार इंजॉय किया, वजारतों के मजे लूटे, पूरी दुनिया जो है वो घूमते रहे आप, और बेदरेग आपने फंड्स इस्तेमाल किए अपने इलाकों में। और जब हुकूमत खत्म हुई और आपको नजर आया कि अब आगे जो है वो हमें कुछ मिलने की तवक्को नहीं है, और नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने सारे मामलात ठीक कर लिए हैं, और आगे उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर जो है वो कौम से माफी मांगने का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर लिया गया था। और रिसेंट जो है वो नैयर बुखारी साहब ने भी इस किस्म की गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर पीटीआई के बगैर इलेक्शन हुआ तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर एक सवालिया निशान होगा, ऐसे इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, पीटीआई के बगैर इलेक्शन जो है वो मजाक होगा। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की गई। तो जाहिर है वो लोग जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड सेट की है, जो नवाज शरीफ को लेकर आए, और जिन्होंने एक इश्तिहारी, एक मुजरिम और एक भगोड़े को सरकारी प्रोटोकॉल में जो है वो इस मुल्क में लाकर मुसल्लत कर दिया है। और अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग यही कहते हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम है, और इस वक्त जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो किसी वजीर आजम से कम बहरहाल नहीं है। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने का फैसला ये किया गया है कि इनकी सिंध में जो ताकत है उसको मजीद कमजोर किया जाए, और उसके लिए जीडीए और जो एमक्यूएम है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। और वो हल्के जहां जीडीए के लोग बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और कराची और हैदराबाद के वो शहरी हल्के जहां एमक्यूएम का एक खासा वोट है, और पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा एक टफ जो है वो मुकाबला रहा था। तो उन हलकों में ऐसे लोगों को जो है वो तोड़ा जाए, और ऐसी फिजा बनाई जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से इलेक्शन ना जीत सके। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिंध के जो दही इलाके हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल एक उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, और ज्यादा सीटें जो हैं वो भी सिंध के दही इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलती हैं। तो अब सिंध के दही इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया। और पीपल्स पार्टी की जो अब चीखें हैं और इनके कोसने जो हैं, उसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद नजर आ रहा है कि सिंध में जो है वो इस वक्त यानी जो सियासी उनका वोट है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है इस बात पर उनकी नाराजगी जो है वो फितरी है, और आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है या तो वो फिर साबका तनख्वाह पर काम करने पर राजी हो जाएगी, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने मजामत की थोड़ी सी, तो फिर इस पर काम जो है वो मजीद तेज कर दिया जाएगा। लेकिन होना यही था, वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को लाने का फैसला किया था
ظاہر ہے انہوں نے پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بھی سیٹ کرنی تھی اور اپنی مرضی سے سیٹ کرنی تھی. انہوں نے کسی سے پوچھنا نہیں تھا, نہ فضل الرحمان سے پوچھنا تھا, نہ انہوں نے زرداری صاحب سے پوچھنا تھا, نہ کسی اور سے پوچھنا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی ادارے جن کا بنیادی کام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, وہ اپنا بنیادی کام چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح سے کوشاں نظر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایکس ایم پی اے تھے چودھری ساجد محمود صاحب. اب یہ چودھری ساجد محمود صاحب جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا 26 اکتوبر کو. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں آج انہوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا سنیے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کہ آپ ابھی تک تھے کہاں پر اور آپ اس وقت کہاں سے آئے ہیں اور آج 9 مئی کے واقعات کی ضرورت اور مئی کے واقعات کو بڑا سراغ بات میرے گھر سنا بیان میرا دماغ ہو گیا. میں اپنا ساتھ بھی کرایا, پارٹی چھوڑی, وجہ پارٹی چھوڑنے کا آپ نے کوئی پریشر تھا, آپ کو کوئی پریشر تھا بس بھائی جی مہربانی کر رہا ہوں اس سے بغیر کوئی میرے. ٹھیک ہے سر. ان سے یہ سوال کیے گئے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا, آپ پہ کوئی پریشر تھا, آپ کہاں تھے, تو انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ یہی کہا کہ جی بس چھوڑیں, مہربانی کریں, میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں. اور پاکستان میں جو طاقتور ادارے ہیں ان کی بھی اس وقت کوشش یہی ہے کہ 9 مئی کی زیادہ سے زیادہ مذمت جو ہے وہ کرائی جائے. اس کے لیے ویسے بہتر یہی ہے, جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں 9 مئی کی مذمت ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے اداروں کے لیے بھی کہ جمعے کے خطبے میں بھی 9 مئی کی مذمت جو ہے اس کو ضروری قرار دے دیں. وہ سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے کہ ہر مسجد میں جب مولوی صاحب جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دیں گے تو ساتھ ہی ساتھ 9 مئی کی مذمت بھی ہو جائے گی. ایک تو پتہ نہیں 9 مئی کو ہوا کیا تھا جس کی مذمت اتنی زیادہ ضروری ہے, اور صرف مذمت ضروری نہیں ہے, پھر جس نے مذمت کر لی پھر اس کے سارے گناہ اور جرائم جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جائے. ناظرین ذلِ شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اب بھولی نہیں ہے قوم. میاں آباد صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی قوم بھولی نہیں ہے. ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ فرزانہ سرور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. وہ ناظرین تھانہ سرور روڈ کے ایک مقدمہ میں 96/23 یہ مقدمہ تھا, اس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے. تو اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی, لیکن اس ضمانت منظور ہونے کے بعد دوبارہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا. ان کے جو شوہر تھے وہ بیمار تھے اور وینٹیلیٹر پر تھے, اور آج خبر یہ آئی ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا, لیکن وہ جن کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ خود جیل میں ہیں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ کوئی مقدمہ نہ ہونے کے باوجود جب گرفتار رکھنا مقصود ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اور مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا, پرویز الہی صاحب کے کیس میں بھی ایسا ہوا ہے, اور محمود الرشید صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. ناظرین وہ اس وقت تقریباً ان کی 70-75 سال عمر ہے, وہ دل کے مریض بھی ہیں, اور لاہور میں جو مقدمات 9 مئی کو درج کیے گئے تھے اس میں ان کو ملزم بنایا گیا تھا. اس کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا. اب جب یہ پتہ چل گیا اور یہ یقین ہو گیا کہ اب زیادہ دیر جو ہے وہ ان مقدمات میں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, تو اس میں پھر 4 مقدمات فیصل آباد میں جو درج کیے گئے ہیں ان میں بھی ان کو نامزد کر دیا گیا, اور 4 مقدمات ہی لاہور میں ہیں ان میں بھی ان کو نامزد کر دیا گیا. جیسے عمران خان صاحب خود تو جس دن یہ 9 مئی ہوا اس دن وہ اسلام آباد میں تھے, لیکن لاہور میں جو مقدمات درج کیے گئے وہ بھی ان کے خلاف ان میں ان کو نامزد کر دیا گیا. اسی طرح ملک کے دیگر علاقوں میں حصوں میں جو مقدمات درج کیے گئے تھے ان میں بھی عمران خان کو نامزد کر دیا گیا تھا. اسی طرح محمود الرشید صاحب جو ہیں ان کو بھی لاہور اور قصور کے 8 مختلف مقدمات میں نامزد کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صنم جاوید نے ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے جس میں توہین عدالت لگانے کی استدعا کی گئی ہے. بنیادی طور پر صنم جاوید پر 2 مقدمات تھے, ایک عسکری ٹاور والا اور دوسرا جو تھا وہ جناح ہاؤس حملہ کیس تھا. ان دونوں مقدمات میں ضمانت کے بعد ان کو ایک تیسرے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا. بنیادی طور پر جب یہ 2 مقدمات تھے تو ان کی طرف سے ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جی بتایا جائے ان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں. تو آئی جی جو پنجاب تھے ان کی جانب سے ایک رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی تھی کہ جی ان کے خلاف صرف 2 مقدمات ہیں, لیکن جب ان دونوں مقدمات میں ضمانت ہو گئی
تو پھر انہیں ایک تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. تو اس بنیاد پر انہوں نے کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہے توہین عدالت کی کہ پولیس نے عدالت کے احکامات کی توہین کی اور عدالت سے غلط بیانی کی ہے، اس لیے توہین عدالت کے جرم میں کارروائی کی جائے متعلقہ لوگوں کے خلاف. لیکن پاکستان میں عدالتوں کا اس وقت جو حال ہے ناظرین، لگتا یہی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اگر اب ابلیس بھی جنت میں واپسی کے لیے کوئی پیٹیشن فائل کریں تو شاید اس کو ابلیس کو بھی اجازت مل جائے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو. لیکن اگر انصاف نہیں مل رہا تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نہیں مل رہا. ناظرین، سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ ایک ایسا کیس جو بنیادی طور پر چل ہی نہیں سکتا، جو کسی طور سسٹینیبل ہی نہیں ہے، وہ کمپلینٹ کسی طور سسٹینیبل نہیں ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن اس میں نہ صرف فرد جرم عائد ہو گیا بلکہ اس میں ماتحت عدالت نے بھی ضمانت خارج کر دی ہے، ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کر دی ہے، ان کی ریکویسٹمنٹ کی پیٹیشن جو ہے وہ بھی اس میں خارج کر دی گئی ہے، اور جیل میں ٹرائل کی بجائے جو ہے ان کا اوپن کورٹ والا جو ٹرائل ہے وہ بھی درخواست ان کی خارج کر دی گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں بھی ایسے ہی ہوا، اور اب بھی 31 اکتوبر جو ہے وہ ڈیٹ شاید مقرر کر دی گئی ہے گواہان کے لیے. تو جس تیزی اور پھرتی کے ساتھ توشہ خانہ کیس میں گواہان کی شہادت ریکارڈ کی گئی تھی تو اس میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہی سلوک ہونے والا ہے. اب پاکستان کی عدالتیں جو بنیادی طور پر پاکستان میں جو آئین ہے، جو قانون ہے اور اس کے تحت شہریوں کو جو حقوق حاصل ہیں اس کو گارنٹی کرتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر اس قانون اور آئین کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ مجھے لگتا ہے تیسرے درجے کے شہریوں، اور تیسرے درجے کے شہریوں کے ساتھ پھر سلوک ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈرشپ اور جو غزہ میں فلسطینی ہیں ان دونوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اسرائیل کا سلوک اور یہاں پاکستان کے ریاستی داروں کا سلوک کو بہت مختلف نہیں ہے. وہی خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے، اسی طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، اسی طرح وفاداریاں تبدیل کرائی جاتی ہیں، اور پھر جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تمام طرح جرائم جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ناظرین، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں جتنا بھی کہا جائے یا لکھا جائے وہ کم ہے. پاکستان میں کل جماعت اسلامی نے جو ایک جلسہ اور ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا، اس میں بھی پاکستان جو بڑی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت اسلامی کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا. لیکن آج انہوں نے بڑا کامیاب شو کیا. بنیادی طور پر یہ ریلی جو ہے اس کا انعقاد حکومت پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ریڈ زون ہے اس میں اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگانے پر جو ہے وہ پابندی ہے، نواز شریف مرد آباد کا نعرہ لگانے پر پابندی ہے. لیکن اسرائیل جو ہے ان کو ویسے پوری دنیا میں جس قسم کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، پاکستان میں جو ہے وہ پابندی ہے. نہ جانے کیوں، پتہ نہیں اسرائیل سے کیوں قربت ہے، کیا قربت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.